بھارتیوں کی سیکیورٹی اور خوشحالی ہمیشہ ترجیح رہے گی۔ مودی کا نواز کی مبارکباد پر جواب۔ کہا بھارتی عوام ہمیشہ امن، سیکیورٹی اور ترقی پسند خیالات کے حامی رہے ہیں۔ نواز شریف نے کہا آئے ہم نفرت کو امید سے بدل کر اسے 2 ارب انسانوں کی ترقی کا موقع بنائیں۔ مبارکباد دینا سفارتی ضرورت ہے۔ بھارت کو مقبوضہ کشمیر کی حیثیت واپس بحال کرنا ہوگی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا مودی کو انتخابات میں اکثریت نہیں ملی، جس وجہ سے ان کا تکبر کم ہوا ہے۔ امید ہے مودی اب اپنی اوقات میں آئیں گے۔ حد کے عزت کے قانون کا گیزٹ نوٹیفیکیشن جاری۔ پنجاب حکومت حد کے عزت کے نئے قانون کے تحت ٹریبیونل قائم کرے گی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی مشاورت سے ممبر تعینات کیے جائیں گے۔ ارکان کی تعیناتی 18 ماہ کے لیے کی جائے گی۔ لاہور ہائی کورٹ میں حد کے عزت ایکٹ کے خلاف درخواست پر آج سماعت ہوگی۔ پنجاب کا حد کے عزت قانون آئین اور قانون کے منافی ہے۔ حد کے عزت آرڈیننس اور حد کے عزت ایکٹ کی موجودگی میں نیا قانون نہیں بن سکتا۔ درخواست گزار مقامی صحافی کا موقف۔ غیر شرعی نکاح کیس میں سزا موت تلی کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر درخواستیں اعتراضات کے ساتھ سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب آج سماعت کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے ہائی کورٹ سے غیر شرعی نکاح کیس سزا موت تلی کے لیے رجوع کر رکھا ہے۔ قومی اقتصادی کونسل نے 1500 ارب روپے کے ترقیاتی بجٹ کی منظوری دے دی۔ 100 ارب روپے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پروگرام کے تحت مختص کیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ۔ انفراسٹرکچر کے لیے 827 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ منظور۔ آئندہ مالی سال کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کا ہدف 3.7% مقرر کرنے کی منظوری دی گئی۔ تعلیم اور ہائر ایجوکیشن کے لیے 93 ارب، صحت کے لیے 45 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ منظور۔ وزیر اعظم کہتے ہیں معیشت سے متعلق تمام اہم فیصلوں میں صوبوں اور سٹیک ہولڈر سے مشاورت یقینی بنائیں گے۔ حکومت ملک کی ترقی، عوامی خوشحالی کے لیے موجودہ وسائل کا بہترین استعمال یقینی بنائے گی۔ پاکستان پر قرض اور مالی ضمانتوں کا بوجھ 80,862 ارب روپے تک پہنچ گیا۔ اقتصادی سروے آج جاری کیے جانے کا امکان۔ حکومت معاشی اہداف حاصل کرنے میں ناکام۔ آمدنی کم، خرچ زیادہ رہے۔ حکومتی قرضے، بجٹ خسارہ، سرکاری اداروں کے نقصانات میں اضافہ ہوا۔ صنعتی شعبے کی پیداوار 3.4% کے مقابلے میں 1.2% رہی۔ سروسز سیکٹر کی ترقی 3.6%، ہدف کے مقابلے میں 1.2% رہی۔ آئی ایم ایف کا پھر ڈو مور، 2000 ارب روپے کا ٹیکس لگانے کا مطالبہ۔ آئندہ بجٹ میں مہنگائی کا نیا طوفان آنے کو تیار۔ تمام درآمدی اشیاء سمیت مقامی اشیاء مہنگی ہونے کا امکان۔ درآمدی موبائل فونز پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی عائد کرنے کی تجویز۔ 1 لاکھ سے زائد پینشن پر 10% انکم ٹیکس بھی لگ سکتا ہے۔ میک اپ، درآمدی کٹلری، ٹائلز اور دیگر تعمیراتی سامان پر بھی ڈیوٹی میں اضافہ متوقع ہے۔ عوامی ریلیف پر حکومت کے ساتھ عوام دشمن نکات پر بھرپور مخالفت۔ پیپلز پارٹی کا بجٹ اجلاس میں حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ۔ وفاقی بجٹ سے قبل اراکین قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کیا جائے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو صدارت کریں گے۔ ملکی معیشت بہتری کے جانب گامزن، اسٹیٹ بینک کا 4 سال بعد شرح سود میں 1.5% کمی کا اعلان۔ شرح سود 22% سے کم کر کے 20.5% کر دی۔ 1 سال سے شرح سود 22% کی بلند ترین سطح پر برقرار تھی۔ مہنگائی کی شرح کم ہونے کی وجہ سے شرح سود کم کی گئی۔ سپریم کورٹ کا سیاسی جماعتوں سے بات چیت کا مشورہ۔ بانی پی ٹی آئی آمادہ، مذاکرات سے متعلق عدالت عظمیٰ کو خط لکھنے کا فیصلہ۔ بانی پی ٹی آئی کا ملکی بہتری کے لیے ہر سنجیدہ فریق سے بات چیت کا عندیہ۔ کہتے ہیں ہر وہ فریق جو معاشی اور سیاسی مسائل حل کرنے کی استطاعت رکھتا ہو، اس سے بات کی جا سکتی ہے۔ انتخابی مینڈیٹ کی واپسی، 9 مئی جوڈیشل انکوائری اور دیگر سیاسی کیسز میں فیئر ٹرائل کا مطالبہ بھی کر دیا۔
शुगर मिल्स मालिकान की सुनी गई 1.5 लाख मैट्रिक टन चीनी बरामद करने की मशरूत इजाजत मिल गई। हुकूमत और पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के साथ मुआहिदे पर दस्तखत हो गए। वफाकी वजीर सनत व पैदावार राना तनवीर हुसैन ने कहा, एक्स मिल्स चीनी की कीमत में किसी सूरत इजाफा नहीं किया जाएगा। चीनी बरामद का ऑप्शन मुल्क में कीमतों के इस्तेहकाम और स्टॉक की दस्तयाबी से मुंसलिक होगा। काश्तकारों की तमाम ज़ेर-अल्तवा अदायगियाँ तरजीही बुनियादों पर अदा की जाएंगी। गंदुम चोर हूं या बेगुनाह, यह वक्त साबित करेगा। गंदुम स्कैंडल की तहकीकात क्यों नहीं कराई जा रही? साबिक वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने सवाल उठा दिया। कहते हैं मुल्क में आटे की कोई किल्लत नहीं, पहले लोग लाइनों में लगकर आटे के लिए जाने गंवाते रहे हैं। आजकल जिसे देखो हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट की बात कर रहा है। ये नहीं कहता हमूदुर रहमान रिपोर्ट में सब सच या झूठ है। खैबर पख्तूनख्वा के 91 तरक्याती मंसूबों का खात्मा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया, शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। ख़त में कहा, PSDP से 91 तरक्याती मंसूबे निकालने से सूबा मुतासिर होगा। जारी मंसूबों को निकालना SIFC और कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के फैसलों की खिलाफ वर्जी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से नॉर्वे के सफ़ीर एल्बर्ट की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और फ़लस्तीन की सूरत हाल पर बातचीत। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, पूरी दुनिया के ममालिक फ़लस्तीन की आज़ाद हैसियत को तस्लीम करे। अक़वाम मुत्तहिदा फ़लस्तीन में इंसानी हकूक़ की पामालियों पर अपना किरदार अदा करे। ईद उल अज़हा की आमद आमद, शहर शहर मवेशी मंडियों में रश, छोटे बड़े और खूबसूरत जानवरों की खरीदो फरोख्त जारी। पेशावर में 8 मन के सफ़ेद बैल के चर्चे। शहरी जानवरों को कीमतें ज़्यादा होने पर परेशान। उधर कराची में नॉर्दर्न बाईपास पर लगने वाली शहर की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में गैर मुल्कियों की आमद। बड़े पैमाने पर कुर्बानी के जानवर देखकर खुशी का इजहार किया। खूबसूरत जानवरों के साथ तस्वीर भी बनाई। पाकिस्तान की भारत से इबरतनाक शिकस्त। चेयरमैन PCB का टीम में बड़ी तब्दीलियों का इंदिया। मोहसिन नकवी ने कहा, कौमी टीम को छोटी नहीं बड़ी सर्जरी की जरूरत है। वक्त आ गया है बाहर बैठे टैलेंट को मौका दिया जाए। भारत से शिकस्त की वजूहात का अच्छी तरह इल्म है। साबिक चेयरमैन PCB नजम सेठी ने इंकशाफ किया, कौमी टीम धड़ेबंदी का शिकार है। एक ग्रुप शाहीन अफरीदी, दूसरा बाबर के साथ है।